والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صدق الله العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت محبت سے درود پاک پڑھیں۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا مل کر بیٹھیں اور قریب ہو کر بیٹھیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی محفل میں ادب یہی ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں۔ سٹیج پر جلوہ افروز ہیں وکیل ناموس صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب، شہنشاہ خطابت و نقابت قاری محمد احسان اللہ شاہ جمالی صاحب، اور ان کے علاوہ استاد محترم جناب قاری محمد ابراہیم صاحب سٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ چند ہی منٹ کے بعد مہمانان گرامی آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ بلا کسی تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کہ یہ جو عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی خطیب، ادیب، مفکر، محقق اس عنوان کو بیان کرنا شروع کرتا ہے وہ الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ میں سیرت کے کون سے عنوان کو شروع کروں، اس لیے کہ ولادت کہتی ہے مجھے بیان کر، ماں کہتی ہے پہلے مجھے بیان کر، والد کہتا ہے پہلے مجھے بیان کر، داعیہ کہتی ہے پہلے مجھے بیان کر، نبوت کہتی ہے پہلے مجھے بیان کر، رسالت کہتی ہے پہلے مجھے بیان کر، ختم نبوت کہتی ہے پہلے مجھے بیان کر، ہجرت کہتی ہے پہلے مجھے بیان کر، جمال کہتا ہے مجھے بیان کر، حسن کہتا ہے مجھے بیان کر، زلف کہتی ہے مجھے بیان کر، لعاب دہن کہتا ہے مجھے بیان کر، سینہ کہتا ہے پہلے مجھے بیان کر، ہاتھ کہتا ہے پہلے مجھے بیان کر، عزت کہتی ہے پہلے مجھے بیان کر، تقوی کہتا ہے پہلے مجھے بیان کر، طہارت کہتی ہے پہلے مجھے بیان کر، علم کہتا ہے پہلے مجھے بیان کر، عمل کہتا ہے پہلے مجھے بیان کر۔ میں نے کہا میں اپنے بیان کا آغاز کہاں سے کروں؟ جمال سے کروں، صورت سے کروں، سیرت سے کروں، منقبت سے کروں، شان سے کروں، مقام سے بیان شروع کروں، ہجرت سے پہلے شروع کروں یا معراج پر جانا بیان کروں، پہلے آسمان پر قدم رکھنا بیان کروں یا دوسرے آسمان پر قدم رکھنا بیان کروں یا تیسرے آسمان پر قدم رکھنا بیان کروں یا چوتھے آسمان پر قدم رکھنا بیان کروں یا پانچویں آسمان پر قدم رکھنا بیان کروں یا جنت میں قدم رکھنا بیان کروں یا سدرۃ المنتہا پہ جانا بیان کروں یا وہ مقام بیان کروں جسے قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان
قاب قوسین او ادنا، وہ مقام بیان کروں جہاں تک نہ کوئی نبی پہنچ سکا، نہ پیغمبر پہنچ سکا، نہ کوئی مرسل پہنچ سکا، نہ کتب پہنچ سکا، نہ ابدال پہنچ سکا۔ وہ بیان کروں کہ اس نے رب کا دیدار کیسے کیا، یا وہ بیان کروں کہ رب نے انعام میں کیا دیا، یا وہ بیان کروں کہ یہ پیغمبر حضور اللہ کے حضور کیا پیش کر رہا ہے۔ بڑا مشکل اور عجیب عنوان ہے، کہاں سے بیان کو شروع کیا جائے۔ میں نے کہا مجھے اس نبی کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے مجھے عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے۔ جب میں عالم ارواح میں جاتا ہوں مجھے اس پیغمبر کی سیرت اور شان اور مقام نظر آتا ہے، پھر میں عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم دنیا میں آتا ہوں۔ عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا و بازار پر، ہر قلم کے نوٹ پر، ہر ورق پر اور ہر پرندے کی اڑان پر مجھے اس پیغمبر کی شان نظر آتی ہے۔ اور جب میں عالم دنیا میں آتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں، اس کلمے میں پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، نماز پڑھتا ہوں اس پیغمبر کی شان نظر آتی ہے، زکوٰۃ دیتا ہوں اس پیغمبر کا فرمان نظر آتا ہے، تورات کھولتا ہوں تورات کے اوراق میں پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، انجیل کھولتا ہوں پیغمبر کی شان نظر آتی ہے، قرآن کے اوراق کھولتا ہوں پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ اگر میں دنیا کو چھوڑ کر قبر میں چلا جاؤں، قبر کے سوالات و جوابات میں اس پیغمبر کا شان نظر آتا ہے۔ اگر میں عالم محشر میں چلا جاؤں اس پیغمبر کی شان نظر آتی ہے۔ اگر میں پل صراط پہ چلا جاؤں اس پیغمبر کی مجھے شفاعت برستی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اگر میں حوض کوثر پہ جاؤں حوض کوثر پر اس پیغمبر کا جام مجھے چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر ایک قدم میں آگے چلوں، اگر میں جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر اس پیغمبر کا نام مجھے نظر آتا ہے۔ اگر ایک قدم آگے چلوں میں جنت پہ جاؤں تو جنت کی نہروں کے لہروں پر، جنت کے محلات کے اونچائیوں پر اور جنت کے حوروں اور غلمان کے سینے پر، لوہے قلم کی پیشانی پر اور لوہے قلم کی پیشانی پر، عرش و کرسی کی جبی پر ایک طرف اگر مجھے نام اللہ نظر آتا ہے تو دوسری طرف نام محمد نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو اونچے آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اس پیغمبر کے شان کو اور مقام کو کہاں سے بیان کروں؟ تین باتیں ذکر کروں گا اور اپنے بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ توجہ کریں، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے آمد پہلے ہے، تعارف بعد میں ہے، لیکن ایک آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، ساقی کوثر ہے، شاف محشر ہے، جان جہاں ہے، محبوب خدا ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، شفیع المذنبین ہے، حسن کائنات ہے، جمال کائنات ہے، رب کائنات ہے، دبدبہ کائنات ہے، تقوی کائنات ہے، علم کائنات ہے، عمل کائنات ہے، خوبی کائنات ہے، وسط کائنات ہے، اونچائی کائنات ہے، آمنہ کا در یتیم ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، ورد آیات قرآنی ہے، قاسم نعمہ ربانی ہے، سجد سردار کل ہے، مرکز دیدار کل ہے، حامل اوصاف کل ہے، سجد نیک نام ہے، شائع خیر الانام ہے، سبیح البیان ہے، فصیح اللسان ہے، تاجدار حرم ہے، صحاب کرم ہے، شفیع الامم ہے، پرمرجع کرم ہے، سید الانبیاء ہے، سید الاتقیاء ہے، گوہر ارتقا ہے، در بحر سخا ہے، مہتاب عطا ہے، آفتاب خدا ہے، نور خدا ہے، جلوہ حق نما ہے، مظہر کبریا ہے، اصدق الصادقین ہے، اکمل الکاملین ہے، ارشد الراشدین ہے، سید الذاکرین ہے، سید العالمین ہے، سید الباعثین ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، بابا سرور بنی آدم ہے، روح روان عالم ہے، جگر گوش کان کرم ہے، جگر گوش کان کرم ہے، نور دید آئے ابراہیم و آدم ہے، دستگیر درمندگان امم ہے، امام جماعت انبیاء ہے، امام جماعت انبیاء ہے، مقتدائے زمرہ اتقیاء ہے، قبلہ صاحب صدق و صفا ہے، کعبہ ارباب علم و حیا ہے، امام جماعت انبیاء ہے، آپ روح چشمائے خورشید ہے، چہرہ افروز ہلال عید ہے، بابا سند انبیاء والمرسلین ہے، ابو بکر کے نبی ہے، عمر کے نبی ہے، عثمان کے نبی ہے، معاویہ کے نبی ہے، وہ ایسے نبی ہے آمد بعد میں ہے، مکمل تعارف پہلے ہے۔ سبحان اللہ تو کیا دوچے بات
جتنے انبیاء دنیا میں آئے ولادت پہلے تعارف، مجھے وہاں سے کہہ دو تعارف بعد میں، ایک آمنہ کا لال ہے، تعارف مکمل پہلے ہے، آمد بعد میں ہے۔ میں نے کہا جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سارے کے سارے بن مانگے آئے، ایک آمنہ کا لال ہے، ایک عبداللہ کا لخت جگر ہے جسے مانگا گیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سارے بن مانگے آئے، ایک آمنہ کا لال ہے جسے مانگنا پڑا۔ ابراہیم کو کہا گیا، ابراہیم کو بیت اللہ بنا، بیت اللہ بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا جس پیغمبر کو تو نے آخر میں بھیجنا ہے اسے میری امت میں پیدا کر، اسے میری نسل میں پیدا کر، اسے میری ذریت میں پیدا کر۔ میں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی ہیں، ایک دعا میں اسماعیل کو مانگا ہے، دوسری دعا میں محمد کو مانگا ہے، ایک دعا میں زمزم والا مانگا ہے، دوسری دعا میں حوض کوثر والا مانگا ہے، ایک دعا میں زمزم والا مانگا ہے، دوسری دعا میں کوثر والا مانگا ہے۔ رب نے زمزم والا بھی دیا، کوثر والا بھی دیا، بابا زمزم والا بھی دیا، حوض کوثر والا بھی دیا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں، سجد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے وہ مانگا ہے کہ اس کے خزانے میں ایک ہے، اس کے خزانے میں منفرد ہے، اس کے خزانے میں یکتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے رب سے مانگا ہے تو رب سے ساری خدائی کو مانگ لیا ہے۔ سارے انبیاء بن مانگے ہیں، سارے انبیاء، مجھے وہاں سے کہہ دو سارے انبیاء بن مانگے ہیں۔ آمنہ کے لال کو، مجھے وہاں سے کہہ دو آمنہ کے لال کو مانگا گیا۔ آخری بات، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی آمد کا انتظار محض ان کے گھرانے نے کیا ہے۔ ایک آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، جس کی آمد کا انتظار محض اس کے گھرانے نے نہیں کیا بلکہ سارے زمانے نے کیا ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو اونچے باز، جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ اونچے باز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان کا انتظار کس نے کیا ہے بھائی؟ محض گھرانے نے۔ عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال کی آمد کا انتظار کس کو تھا؟ سارے زمانے کو تھا۔ تو میں آخری اپنی بیان کا اختتام کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی آمد کا انتظار محض ان کے گھرانے کو تھا۔ ایک عبداللہ کا لخت جگر ہے، ساقی کوثر ہے، جس کی آمد کا انتظار محض اس کے گھرانے کو نہیں تھا بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ پھر میں یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ عرب کی دھرتی پہ 6 مذاہب رہتے ہیں۔ ایک مذہب یہودیوں کا ہے، ایک مجوسیوں کا ہے، ایک صابیوں کا ہے، ایک مشرکین کا ہے، ایک موحدین کا ہے۔ بابا مجوسی بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، عیسائی بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، موحدین بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، حنفائے موحدین بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، مشرکین عرب بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ دونوں مقام بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ شام و سحر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ نور و بشر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ جن و بشر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ شام و سحر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ خشک و تر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ بر و بحر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، آسمان کی بلندی بھی آمد مصطفیٰ کی منتظر، زمین کی وسعت بھی آمد مصطفیٰ کی منتظر، آدم بھی آمد مصطفیٰ کا منتظر، نوح بھی آمد مصطفیٰ کا منتظر، موسیٰ کلیم اللہ بھی آمد مصطفیٰ کا منتظر، عیسیٰ روح اللہ بھی آمد مصطفیٰ کا منتظر، زمین کی وسعت بھی آمد مصطفیٰ کی منتظر، دریا اور ندی نالے بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، گلستانوں کے سبزے بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر۔ تو پھر میں اپنا جملہ یوں بیان کرنا چاہوں گا، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی آمد کا انتظار محض ان کے گھرانے کو تھا۔ ایک عبداللہ کا لخت جگر ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، مکین گنبد خضرا ہے، لا یمکن
الثنا ہے جس کی آمد کے انتظار محض عبد المطلب کے گھرانے نے نہیں کیا، محض عبداللہ کے گھرانے نے نہیں کیا، محض عبد المطلب کے گھرانے نے نہیں کیا، محض آمنہ کے گھرانے نے نہیں کیا۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی آمد کے انتظار محض ان کے گھرانے کو تھا۔ ایک آمنہ کا لال ہے جن کی آمد کے انتظار سارے زمانے کو تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو